زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے جی اس اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے، اور جیسے میں نے گزارش کی تھی کوئی نیا نہ اسلحہ لائسنس جاری ہوگا اور نہ ہی اسلحے کو یا ڈالا کلچر کو یا یہ جو ایک بدماشی والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تک 511 اسلحہ ڈیلرز نے لائسنس کی توثیق کے لیے درخواست دی تھی اور مکمل اسکروٹنی کے بعد کاغذات جو ہے ان کی اسکروٹنی جاری ہے۔ لیکن اس کے اندر جو بڑی سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے، پنجاب میں اس وقت کتنا اسلحہ موجود ہے۔ پنجاب میں اس وقت 10,12,454 افراد کے پاس انفرادی اسلحہ لائسنس موجود ہے، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ اسلحہ لائسنس اس وقت لوگ کنوینئنٹلی جن کے پاس وہ لائسنس جس کو کہتے ہیں وہ اس کو لے کر جو ہے وہ پھرتے بھی ہیں اور ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی۔ یہ رک جائیے، یہاں رکیے، اس کو مت دکھائیے، پہلے شروع میں چلیے، یہ پہلی ہے، یہاں رک دیجیے۔ اور یہ جو اسلحہ لائسنس ہے انفرادی طور پر جن کے پاس ہے اس کی ذرا تعداد دیکھ لیں۔ جس صوبے کے اندر اس تعداد میں اسلحہ موجود ہو وہاں پر امن و امان کو برقرار رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، اس کا آپ بخوبی آپ اس کو جائزہ لے سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کمپنیاں جو ہیں جو پنجاب کے اندر موجود ہیں ان کے پاس 37,918 اسلحہ لائسنس موجود ہیں جو سیکیورٹی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں، اور مختلف اداروں کے نام پر رجسٹرڈ اسلحہ لائسنس جو ہے اس کی تعداد 42,000 سے زیادہ ہے۔ سو یہ مجموعی طور پر جو 10,92,644 اسلحہ اس وقت موجود ہے، اس کے اندر میں گزارش کروں گی کہ جس لوگوں کے پاس لائسنس اسلحہ ہے ان کو بھی اپنا اسلحہ خدمت مراکز کے اندر رجسٹر کرانا لازمی ہے، اور اگر کسی نے لائسنسی اسلحہ بھی رجسٹر نہیں کرایا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جن کے پاس بغیر لائسنس کے اسلحہ ہے ان کو ہر صورتحال میں اسلحہ سرنڈر کرنا ہوگا۔ کسی طور پر غیر قانونی اسلحہ واٹس ایور کس بھی شکل میں ہے، وہ کوئی ریوالور ہے، کوئی پسٹل ہے، کوئی کلاشنکوف ہے، کوئی 12 بور کی گن ہے، جو بھی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا اسلحہ، ہر اسلحے کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہوگا۔ اب جو ایک انتہا پسند جماعت جس کے مقدر کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر میں امید ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کر دیا جائے گا، اور پنجاب گورنمنٹ نے پورا اس کا ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیس بنا کر آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ بھیجا ہے۔ اب میں نے کچھ چیزیں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ دکھانی ہے، دکھائیں جی۔ یہ وہ ہے مال غنیمت جو ٹی ایل پی کے لوگوں سے جو جائے وقوع ہے، جس کے اوپر یہ تمام وہ یہ 3-4 طرح کی مختلف فائر آرمز ہیں جن کے بلٹس ہیں، جس میں 12 بور بھی ہے، جس میں پسٹلز بھی ہیں، اور جس کے اندر مختلف فائر آرمز کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی بھی ایک سٹوری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ 2021 میں جب یہ پچھلی دفعہ آئے تھے اس وقت انہوں نے جو چیزیں چھینی تھی پولیس سے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ یہ پولیس کو گھیرتے ہیں، گھیرنے کے بعد ان سے گاڑیاں چھینتے ہیں، ان سے اسلحہ چھینتے ہیں، ان سے ٹیئر گیس گنز چھینتے ہیں، اور پھر انہی کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ 2021 میں انہوں نے جو ہے وہ 3,498 ٹیئر گیس شیل جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ چوری کیے تھے، اور اس کے بعد ٹیئر گیس گنز جو ہیں وہ 23 چوری ہوئی تھی۔ اینٹی رائٹ کی جو کٹ ہے اور وہ 326 تھی، 12 بور کی 2 گنز، پسٹلز 2 اور SMG 11، یہ جو ہے 2021 کے پروٹیسٹ کے دوران یہ سب چیزیں چھینی گئی تھیں اور اس دفعہ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھائیے، یہ ڈنڈے ہیں جی جو استعمال ہوئے جن میں کیلیں لگی ہوئی تھی۔ آگے چلیے، یہ جو ہے وہ کیچے جو انہوں نے گلیلوں کے اندر ڈال کے لوگوں کو مارا۔ آگے چلیے، یہ وہ جو ہے 12 بور کی وہ ہے جن کے یہ دیکھیے یہ پسٹلز ہیں، اور یہاں روکیے،
اور یہ وہ پسٹلز ہیں جس سے ہمارے پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ فائر آرمز لگے ہیں. سو یہ جو ایک پروسیکیوشن کے اندر کیس کے اندر ایک آپ نے کروبوریٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا فائر آرم استعمال ہوا اور کون سی انجری کس فائر آرم کی ہے. تو وہ فائر آرم جو ہے وہ بالکل پوری طرح یہ جو پسٹلز کے یہ آپ کو یہاں پر ملے ہیں یہ تمام ہمارے, اور اس پہ ذرا وہ تصویریں لگائیے. میں نے کچھ تصویریں پولیس والوں کی بھیجی ہیں جن کو انہی پسٹلز کے فائر آرمز لگے ہوئے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا بندے مار دیے, یہ گولیاں چلی, یہ چلا رہے تھے گولیاں. اور یہ گولیوں کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اس کے اندر اب جو استعمال ہوا ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف اسٹونز اینڈ ووڈن اسٹکس ود آئرن نیلز, وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ ٹی ایل پی کے لوگوں سے جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. اس وقت جو 8 پبلک وہیکلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں پولیس کی. ایک ایس ایم جی چھینی گئی ہے, 2 12 بور کی گنز چھینی گئی تھی, اور 945 بلٹس جو ہیں انہوں نے چھین کر قبضے میں لی تھی, جو بعد میں پھر انہوں نے استعمال کی. اور یہ وہ پچھلے فائر پیچھے کرے ذرا, وہ جو ریوالور کی یہ دیکھیے, یہ ان کے وہ بلٹس ہیں جو انہی اسی اسلحے سے جو ہے وہ اس میں بنے ہیں. اور بائی دا وے جو چیف منسٹر صاحبہ نے ہدایت دی تھی اس کے مطابق پروسیکیوشن سیل جو ہے, ایک اسپیشل پروسیکیوشن سیل, وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اور جس نے کون سی گن کہاں سے چھینی گئی تھی اور وہ کہاں استعمال ہوئی اور وہ کس پولیس افسر کو اس کے گن شاٹس لگے, یہ تمام جو ہے وہ اس کے اوپر معلومات اکٹھی کر لی گئی ہیں. جو پروسیکیوشن سیل ہے اس وقت ابھی تک نمبر آف ایکیوزڈ آن فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ 559 ہیں جن کو فزیکل ریمانڈ پہ ہیں, جو ابھی تک ان میں سے 161 جو ہے ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے, 190 جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہے. اور یہ باقاعدہ طور پر پروسیکیوشن سیل ہر ایک چیز کے اوپر نگرانی بھی کر رہا ہے, رپورٹ بھی کر رہا ہے, اور کسی بھی طرح جو ان معاملات کے اندر جو ایک پہلے طریقہ کار تھا, پتہ نہیں چلتا تھا اور اس کے بعد ان کو ہار بنا کے گھر بھیج دیا جاتا تھا, اب وہ مطلوبہ سہولت ان کو فراہم نہیں کی گئی ہے. یہ وہ پولیس والے ہیں جو یہ پرامن جو غزہ مارچ تھا اس کے لیے گئے تھے, یہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. اس کے بعد جو اینٹی رائٹ مٹیریل چھینا گیا ہے اس 2025 میں, اس میں 197 ہیلمٹ ہے, 22 کٹس ہیں, 130 جو شیٹس ہیں جو آپ وہ آگے اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایک ٹیئر گیس گن ہے, اور 984 ٹیئر گیس شیلز ہیں جو انہوں نے چھینے. اور بعد میں ان تمام چیزوں کا استعمال اس پورے پروسیس کے اندر کیا گیا, جس میں یہ کہتے ہیں کہ ٹیئر گیس چلائی گئی, جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو گنز ہیں وہ شاٹ کی گئی. اور یہ وہ تمام میں نے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ 2021 میں جو سامان چھینا گیا تھا, جو فائر آرمز چھینے گئے تھے, وہ تمام فائر آرمز ان کے پاس تھے, اور انہوں نے وہی جو ہے 2025 میں استعمال کیے, اور یہ اپنا ساز و سامان ساتھ لے کے نکلتے رہے ہیں. یہ ذرا دکھائیے, یہ وہ پبلک پراپرٹیز ہے جو عام لوگوں کی بھی تھی. میں یہ بھی بتا دوں کہ درجنوں کی تعداد میں 15 کے اوپر اس دن کالز آتی رہی کہ عام لوگ جو ہیں ان کی گاڑیاں چھین رہے ہیں, ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ مسمار کر رہے ہیں. اور یہ وہ حالت ہے جو انہوں نے کی. آگے چلیے ذرا, جو گورنمنٹ کی وہیکلز کو اور ان کو نشانہ بنایا گیا, یہ دیکھیے, یہ آگ لگائی ہے وین کو, یہ بھی. اور یہ پرامن جو مارچ تھا, جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت پرامن لوگ ہیں اور وہ کچھ بھی غلط نہیں کرتے. یہ ذرا فوٹیجز جو ہے یہ فریش فوٹیجز ہے, اور بائی دا وے اتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے ساتھ ساتھ جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ سیف سٹی کا کیمرہ کام کر رہا ہے, اس سیف سٹی کے کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا تاکہ ان کا ریکارڈ نہ مل سکے. اتنی شاطر حرکتیں تو کوئی کرمنل مائنڈ ہی کر سکتا ہے, عام آدمی کی تو بس کی بات نہیں ہے. تو یہ ساتھ ساتھ فوٹیجز جو ہیں یہ چلاتے رہیے. اس کے بعد کچھ اپڈیٹ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہے, جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیٹڈ مٹیریل جو لوگ شیئر کر رہے ہیں اور جو اشتعال انگیزی کر رہے ہیں, اس میں ٹوٹل لنکس جو ہیں سوشل میڈیا کے جن کو بلاک کیا گیا ہے,
وہ 75 ہے، جس کے اندر ابھی جو ادر پروونسز سے 39 ہیں، انڈر پروسیس جو ہیں وہ 322 کیسز ہیں، 107 کو جو ہے وہ اپریہینڈ کیا گیا ہے. تو جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر زیرو ٹالرنس کا فیصلہ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تیزی سے اور سختی سے کام کیا جا رہا ہے. اس کے بعد لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی جو وائلیشن ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈیلی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ رپورٹ تیار کرتی ہے، اور وہ رپورٹ شیئر کرتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی جمعہ کی نماز ہے، اور جمعہ کے خطبات جو ہے وہ تمام مساجد کے اندر جو ہے وہ دیے جائیں گے. سو لاؤڈ سپیکر کا استعمال جمعے کے خطبات کے لیے اور اذانوں کے لیے ہے، اور تمام مساجد میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. کسی طور پر اس کی وائلیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز جو وسل بلوور ہے، یعنی عام شہری جو جن کا نام مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا، وہ غیر قانونی باشندے، وہ افغان ہوں یا کوئی اور ہوں، اور اس انتہا پسند جماعت کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہوں تو 15 کے اندر، جو آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کی ایک ہیلپ لائن ہے، اس کے اندر ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے کہ 15 کے اوپر کال کر کے اگر یہ بتایا جائے کہ میں یہ انفارمیشن غیر قانونی افراد کے بارے میں یا کسی انتہا پسند جماعت کے بارے میں دینا چاہتا ہوں، تو اس کی کال کو اس سیل کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور مکمل طور پر پوری سیکیورٹی اور نام کو جو ہے وہ ڈسکلوز نہ کرتے ہوئے اس انیشیٹو کو سپورٹ کیا جائے گا. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کا کسی سیاسی جماعت کے خلاف کیس نہیں ہے، یہ کوئی کسی حکومت کا کسی جماعت کے خلاف کیس نہیں ہے. یہ پاکستان کے مہذب، مسلم اور باشعور شہریوں کا کیس ہے، اس مائنڈ سیٹ کے خلاف، اس انتہا پسند لوگوں کے خلاف جو اس ملک میں گولی کے زور پر، بندوق کے زور پر، یا جو اس نے کہہ دیا ہے اس کو مذہب مان لیا جائے، اس کے زور کے اوپر جو ہے جو اپنی بات منواتے ہیں یا منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیس ان کے خلاف ہے. سو اس کے لیے تمام پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جو پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمام لوگ اس کے اندر اس کیمپین کا ان کو حصہ بننا چاہیے. اور اس کے بعد جو میں نے بتا دیا غیر قانونی اسلحہ کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں، ڈالا کلچر اور یہ جو مافیاز ہیں، یہ ذرا دیکھیں، یہ آپ یہ کس طرح سے آپ اب اس میں دیکھیے، یہ کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل نہیں ہے، نہ کسی سرکاری اہلکار کی گاڑی ہے، یہ فیملیز ہیں ان گاڑیوں کے اندر بیٹھی ہوئی. مجھے یہ بتائیے کون سا مذہب یا کون سی جو ہے یہ تعلیمات ہے جو یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک فیملی جو گاڑی کے اندر بیٹھی ہے، جو جا رہی ہے، اس میں آپ بچوں کو اتار کے، عورتوں کو اتار کے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ ان کی گاڑیاں جو ہیں ان کو قبضے میں کر رہے ہیں. اور ایک بات، کسی بھی طور پر کوئی ہڑتال کی کال دینا اور زبردستی دکانیں بند کرانا، زبردستی کسی کاروبار کو بند کرانا، کسی ٹرانسپورٹ کو بند کرانا، یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. اس کے اوپر FIR ہوں گی اور دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے. اگر کسی نے کسی مارکیٹ کو بند کرنے کی کوشش کی، کسی ٹرانسپورٹر کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ روکنے سے جو ہے اس کو روکنے کو کہا، یا کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کی، تو اس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل پولیس سٹیشنز ہیں، جس کا چیف منسٹر صاحبہ نے 2 دن پہلے آغاز کیا ہے، ان کو بھی تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ ایک اسکیجول کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، جہاں پر آپ اپنی شکایت جو ہے وہ کسی پولیس اسٹیشن میں جائے بغیر کسی ایک پروسیس کو جو ہے اگر وہاں پر کسی طرح آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ اس کو وہاں فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو یہ انتہا پسند جتھے ہیں، ان کے خلاف ان کے پوسٹرز، ان کی برانڈنگ، ان کی کسی بھی طرح کی پبلسٹی، اس کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس وقت تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورے پنجاب کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی یہ پوسٹر، کوئی پمفلیٹ، کوئی کسی بھی اشتہاری مٹیریل جو ہے وہ اس کو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں جہاں ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے. ایک دوبارہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں دوبارہ کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی کوئی مسجد جو ہے وہ بند نہیں ہے،
اور کسی مسجد میں جو ہے وہ نہ اس کو بند کیا گیا ہے نہ وہ بند ہوگی. انشاءاللہ کل بھی تمام مساجد نماز جمعہ جو ہے اس کا انعقاد بھی کریں گی, نماز جمعہ کے خطبات بھی ہوں گے, اور اس کے اوپر کسی بھی طرح سے اس کی وائلیشن لاؤڈ سپیکر کی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی شہری یہاں پر موجود ہیں, خاص طور پر افغان نیشنلز کے بارے میں, ان کے لیے کامبنگ آپریشنز جو ہیں وہ آلریڈی شروع ہو چکے ہیں, اور اس کی اپڈیٹس بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ ایک سینٹر ڈسٹرکٹ لیول پر بنانے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آپریشنز ہوں گے, چیکنگ ہوگی, اور آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے, اور جن کے پاس جو غیر قانونی لوگ ہوں گے ان کو ان سینٹرز میں شفٹ کیا جائے گا, تاکہ اس کے بعد ان کو عزت و احترام سے ان کے ممالک میں واپس بھیجا جا سکے. سو اس حوالے سے بھی جو افغان نیشنلز ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور بھی جتنے بھی یہاں پر غیر قانونی شہری موجود ہیں, ان تمام کے اوپر بھی یہ فیصلہ جو ہے اپلائی ہوگا. دوسری بات, جو پنجاب کے اندر غیر قانونی شہری ہیں جو یہاں پر کاروبار کرتے ہیں اور نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں, نہ وہ کسی ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں, اور نہ وہ پاکستانی شہری ہیں, ان کے بارے میں جو ہے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں, ان کے کاروبار کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں, اور ان لوگوں کو بھی جو ہے ان کے ممالک میں واپس بھیجا جائے گا. اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر یہ رپورٹس جو ہیں یہ آئیں گی, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کتنے سینٹرز میں جو ہے وہ کتنے لوگوں کو, غیر قانونی شہریوں کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. دوسری ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو اب اس حوالے سے میں کرنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ کسی بھی غیر ملکی شہری کو اپنی کوئی پراپرٹی کرائے پہ دینا, کسی لیز پہ دینا, کسی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ان کو اپنے گھر پہ ٹھہرانا, یہ جو پاسپورٹ ایکٹ ہے اس کے تحت بھی جرم ہے, اور اس کو کرایہ داری کا جو ایکٹ ہے اس کے بھی تحت یہ جرم ہے. سو کسی بھی غیر قانونی شہری کو برائے مہربانی اپنے جو گھروں کے اندر نہ ان کو کرائے پہ کوئی بلڈنگ دیں, نہ ان کو جو ہے وہ کسی طرح پر بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں, اور اگر یہ ہوگا تو اس کے اوپر کارروائی ہوگی. اور جو پنجاب حکومت ہے اس نے اس بارے میں بہت کیٹیگورک جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹریس کیے جا چکے ہیں, کن کے خلاف پیکا کے تحت جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ غیر قانونی اجتماعات اور بازار بند کرانا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان تمام کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی. اور آخر میں جو میں ہمیشہ گزارش کرتی ہوں کہ برائے مہربانی والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. یہ بچوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے یہ بچے چلیں ایک کسی نہ کسی گروپ کے اندر کوئی خبر آئی اس کو ڈسیمینیٹ کرنے چل پڑے بغیر دیکھے کہ وہ خبر درست ہے یا نہیں. اور وہ ایک آج کل ہمارے یہ بھی رواج ہے کہ ہم ایسے شغل میں ہی ہم بہت کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں ہوتا. تو برائے مہربانی تمام جو والدین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس حوالے سے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, چونکہ بعد میں پھر یہ والدین جب روتے بلکتے نظر آتے ہیں یا تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے بھی بہت ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے. سو بہت شکریہ جی, بس یہی گزارش کریں. ایک ہفتہ ہو گیا ہے پنجاب کو بھیجے ہوئے, اب تک وہ بندی جو آپ کی پریس کانفرنس تک جو ہے وہ نہیں لگی. اچھا, اس میں جو ٹی ایل پی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ بندی لگی تو پھر وہ پھر سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر یہی سارا کچھ ہوگا جو بھی آپ دکھا رہی تھی, تو اس کا پھر کیا سب بات ہوگا؟ دیکھیے, جب وہ بین ہو جائیں گے اس کے بعد تو حکومت کے پاس لامتناہی اختیارات ہوتے ہیں کرنے کے لیے. ان کی ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3 کی میں نے گزارش کی تھی, ان کی لسٹیں بنائی جا چکی ہیں اور ان کو جو ہے 4تھ شیڈول میں ڈالا جائے گا. اور 4تھ شیڈول میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم سے زیادہ ان کو پتہ ہے. سو ایسی کوئی مارکہ آرائی کرنے کی یہ دوبارہ کوشش کریں گے تو میرا مفت مشورہ ہے
کہ یہ نہ کریں, یہ نہیں کر پائیں گے, ریاست سے نہیں لڑ سکتے. اچھا میڈم, گزشتہ چند دنوں سے محسن نقوی صاحب وہ سے مکاتب فکر کے علماء سے مل رہے ہیں, کیا یہ بہتر موقع نہیں کہ مطلب تمام مکاتب فکر کے علماء سے پنجاب حکومت خود آن بورڈ ہو کے ملے اور انہیں میں چیک کراؤں گی کہ آپ کے تک ہماری خبریں کیوں نہیں پہنچتی یا آپ کے چینل تک ہماری خبریں کیوں نہیں پہنچتی. بائی دا وے جو پنجاب حکومت ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر اپنی تمام جو ہمارے مذاہب اور ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. ہماری جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ ہر وقت, اور بائی دا وے ایک اور چیز مجھے آپ کے سوال سے یاد آ گئی کہ جو پیس کمیٹیز ہیں تمام ڈسٹرکٹس کے اندر, ان کو فعال کرنے کے لیے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے. اور یہ تمام جو پیس کمیٹیز ہیں یہ اپنا جو جتنے بھی گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا اس کے اوپر, اور ان تمام پیس کمیٹیز کو تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو انیشیٹوز چیف منسٹر صاحبہ کی گورنمنٹ لے رہی ہے وہ تمام انیشیٹو پیس کمیٹیز کے ساتھ شیئر ہوں گے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کریں گے. سو اس لیے یہ ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی, دنیا کے کسی بھی ملک میں جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو نہ صرف غیر قانونی تارکین وطن بلکہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹس بھی ہوں ان کے خلاف بھی آپریشن کیا جاتا ہے, انہیں چیک کیا جاتا ہے. پاکستان میں کئی مرتبہ افغان شہریوں کے خلاف آپریشن اسی طرح کیا گیا ہے, لیکن بعد میں دوبارہ حالات نارمل ہو جاتے ہیں. اگر صرف لاہور یا پنجاب کی بات کریں تو بڑی مارکیٹوں پر افغان شہریوں کا قبضہ ہے. تو اب آپ دوبارہ آپریشن کر رہے ہیں, ان کے کاغذات چیک کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی 6 ماہ بعد بھی ہم دیکھیں گے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس حکومت نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ تجاوزات کے بارے میں ہو, وہ پرائس ہائیک کے بارے میں ہو, مہنگائی کے بارے میں ہو, کبھی کسی فیصلے سے پنجاب حکومت کبھی پیچھے نہیں ہٹی. اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ان کو اللہ پاک نے یہ ہمت اور یہ درست فیصلے کرنے کی جو ایک استطاعت دی ہے جس میں اللہ پاک روز اضافہ فرمائیں, یہ میری دعا ہے. سو وہ اپنا فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ کرانا بھی جانتی ہیں, اور بہت سارے ایسے کام انپریسیڈنٹڈ ہوئے ہیں اس پنجاب کے صوبے کے اندر جو پہلے کبھی سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے. یہی جو یہ ٹی ایل پی والا ایشو ہے اس کے اوپر تو بات کرنے سے بھی لوگ ڈرتے تھے, اس کے اوپر ایکشن لینا تو بہت ہی دور کی بات ہے. سو یہ جو ایک فیصلہ ہے کہ جو غیر قانونی لوگ پنجاب کے اندر موجود ہیں ان کو اپنے اپنے ملکوں میں جانا ہوگا, اور یہ اٹل فیصلہ ہے. میڈم یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک تاریخ رہی ہے کہ ایک جماعت کالعدم ہوتی ہے, وہ دوسرے نام سے رجسٹرڈ ہو جاتی ہے, تیسرے نام سے رجسٹرڈ ہو کے پھر ورکنگ کرتی ہے. کیا اس دفعہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے گا کہ دوبارہ یہ رجسٹرڈ نہ ہو سکے؟ ہم بڑے ہو گئے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے پلے کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے. چوائس صاحب بھائی سے بڑے سوال بول رہے ہیں. سرکاری گاڑیاں وہ غائب ہو گئی ہیں, وہ کوئی پتہ نہیں ہے. یہ ریاست کی ناکامی نہیں ہے کہ آج 11 دن ہو چکے ہیں, مجھے 2 برادر ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے, تو پولیس کی گاڑی کتنی جیب میں نہیں ڈالی, کہیں نہ کہیں تو وہ گئی ہے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور یہ جو ہے وہ یہ ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کے آپ نے ناکامی ہماری ڈکلیئر کر دی. چلے بھائی, آپ کی مہربانی, آپ کا پوائنٹ سارا آنکھوں پہ. جہاں تک گرفتاری کی بات کہا کہ ہو جائے گی, دیکھیے انسانی جانوں کا نقصان کیے بغیر گرفتاری کرنی ہے. اگر کوئی انسانی جانوں کو ڈھال بنا کر کوئی کہیں پر موجود ہو اور وہ بار بار کچھ ایسے سٹیپس لے رہا ہو جس سے ایک اشتعال انگیزی اور خون ریزی کا خدشہ ہو, تو پنجاب حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو اس کو کم سے کم جو ہے نقصان کے اوپر اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جو ٹی ایل پی سے یہ دعوے کر رہی تھی حکومت کے وہاں سے بہت زیادہ اسلحہ ملا ہے,
वो असला उनके पास कहाँ से आया, किस असला डीलर से मिला, क्या था, उनका नंबर क्या? आप थोड़ा सा लेट आए हो, मैं उसकी सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ। जो 2021 में इन्होंने छीना, मैंने अभी सिर्फ उसकी डिटेल बताई है। जो 2017 से ऑनवर्ड हो रहा है, मेरे पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये किस किस मौके पे कितनी कितनी टीयर गैस गन्स छीनते थे, कितनी 12 बोर की जो है वो बंदूकें छीनते थे, ये कौन से रिवॉल्वर छीनते थे, मैंने अभी पूरी डिटेल 21 और 25 का सिर्फ तकाबली जायज़ा लिया है। बाकी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद है। जहाँ तक असला डीलर्स की बात है, तो ये अभी जो इनकी रजिस्ट्रेशन है वो इसी प्रोसेस का हिस्सा है कि जो रजिस्टर करा रहे हैं वो हर चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके पास कितना असला मौजूद है, वो कहाँ से बन के आ रहा है। और मैंने ये भी मैं आपको बता दूं कि हम वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट किया है, पंजाब हुकूमत ने, कि ये जो असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं इनको भी बराए मेहरबानी रेगुलराइज किया जाए, इनको भी रजिस्टर किया जाए, ताकि वहाँ पर क्या असला बन रहा है। अभी आप लेट आए हो, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। 10 लाख से ज़्यादा लाइसेंसी असला मौजूद है पंजाब के अंदर, 10 लाख से ज़्यादा, बल्कि 10.5 लाख के करीब इतना लाइसेंसी असला है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि गैर कानूनी लाइसेंसी असले, जो गैर कानूनी असला है उसकी क्या तादाद होगी। तो 1 महीने का टाइम दिया है कि जिनके पास गैर कानूनी असला है वो उसको डिक्लेयर करें, वरना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और जो लाइसेंसी असला है उसको जो है लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है, लोगों ने खुद आके वॉलंटियर किया है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनका भी लाइसेंस कितना है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ इदारों के नाम पे कितना रजिस्टर्ड असला है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और ये तमाम रिकॉर्ड जो है नादरा की मदद से इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जिसके ऊपर कभी किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। और मैं दोबारा बता दूं कि पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। ये कैटेगोरिक फैसला है। आपने बात की कि 11 लाख लोगों के पास लाइसेंस असला है जी, और वो भी खिदमत मरकज में अपने जो असला है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए, इवन जिनके पास लाइसेंसेज है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर वो नहीं करवाते? नहीं, उनको जो है वो जिनके पास लाइसेंस असला है फिलहाल तो उनको रजिस्टर कराने के लिए कहा गया है। उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट फेज़ क्या होगा, ये पंजाब हुकूमत जो है इसके ऊपर डायरेक्शंस जारी करेगी। फ़िलहाल तो हमें पहले ये रिकॉर्ड हासिल करना था कि गैर कानूनी असला कितना है पंजाब में और कानूनी असला कितना है, और हमने वो पहली स्टेज जो है वो हासिल कर ली है। इंशाअल्लाह ताला पंजाब को डी वेपनाइज करने का जो एक अज़्म है उसकी तरफ हमें जाना है। व्हाट्सएवर उसके ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म के फैसले होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के फैसले होंगे, बट पंजाब को डी वेपनाइज करना है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। मैडम टीएलपी का असल चेहरा उनके सामने आ गए, ऐसी अपराध जो इसको फंडिंग कर रहे हैं डोनर उनको काफी को कार्रवाई हो रही है, इनके बाद फ्रीज हो जी, सब कुछ हो चुका है जी, ऑलरेडी हो नहीं रही, हो चुकी है। इनके अकाउंट्स फ्रीज हैं, जितनी भी इनको लोग फाइनेंस करते थे उनकी लिस्टें बन चुकी हैं। कुछ अफराद को जो है वो अरेस्ट भी कर लिया गया है, और किसी भी तरह की कोई फंडिंग इस वक्त जो है वो इस जमात को नहीं हो रही है। और वफाकी हुकूमत अगर ये बैन करने के बारे में फ़ैसला कर देती है तो बहुत सारे और कानूनी ऑप्शंस जो हैं वो हुकूमत के पास मौजूद होंगे, और तमाम ऑप्शंस को हुकूमत जो है वो बरूए कार लाएगी। क्या छोड़े, इस वक्त हम काम की बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तफसील रोकना आइन के खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तिलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत वो जो काम कर रहे हैं ना वो अच्छा है। एक तो मुजावर हैं अडियाला के, वो अपने काम पे लगे रहे। दूसरी बात यह है कि उनकी वो टिकटॉक आ रही है, वो फोटोवे साफ कर रहे हैं बैठ के। उनको मतलब जो दूसरों को टिकटॉक का ताना देते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो तो आपको कहीं जो है वो ट्रैक्टर बांटती हुई, कहीं स्कॉलरशिप बांटती हुई, कहीं फ्लड रिलीफ कार्ड बांटती हुई वो दिखती हैं। ये बैठ के जो है ना तस्वीरें जो साफ कर रहे हैं, और वो चप्पलें बनवा रहे हैं। भाई इनकी सोच इतनी है, ये इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनके बस की बात नहीं। अच्छा ये बताइएगा, मतलब जो भी कानून तोड़ता है पंजाब हुकूमत उनकी भरपूर खिदमत करती है। कब से आपके दरवाजे पर कच्चे के दस्तक दे रहे हैं, उनकी खिदमत के लिए उनकी भी बड़ी जल्दी सुनी जाएगी, फिक्र ना करें। शुक्रिया।